کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میری ایک جوان بیٹی فوت ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو آپ نے اس سے کچھ تعلیم فرمائی، وہ عورت چلی گئی، اس نے وہ عمل کیا اور پھر خواب میں دیکھا تو اپنی بیٹی کو، اور کس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے جسم پر ایک آگ کا لباس ہے اور گردن کے اندر توق پہنا ہوا ہے اور اس کے پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں جکڑی ہوئی ہیں۔ اور صبح ہوتے ہی اس عورت نے یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آ کر بتایا کہ میں نے جو آپ نے عمل بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا اور رات میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے خواب کے اندر، اور یہ عالم یہ اس حال میں تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افسوس کیا، اور پھر جب وہ عورت چلی گئی، کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے، نیند کے عالم میں تھے، خواب دیکھا اور خواب کے اندر اسی بچی کو دیکھا جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ جب اس کو دیکھا تو وہ لڑکی خوشی کے عالم میں تھی، جنتی لباس پہنا ہوا تھا اور جناب علی رنگ خوب نکھر رہا تھا۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پہچانا نہیں۔ اس نے کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو عورت آپ کے پاس آئی تھی۔ اس نے کہا پھر کیا معاملہ ہوا؟ اس نے تو خواب میں دیکھا تھا تو آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جہنمیوں والی حالت تھی، اب تو جنتیوں والا لباس ہے اور جنتیوں والی حالت ہے، آپ کیا ہوا؟ معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جس قبرستان کے اندر میں خود دفن تھی، اس قبرستان کے اندر 550 آدمی ایسا تھا کہ جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اور ان میں بھی شامل تھی، عذاب ہوتا رہا، اور ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک شخص اس قبرستان کے ساتھ سے گزرا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار پر درود پاک بھیجا اور اس درود پاک کا ثواب پورے قبرستان والوں کو مل کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پورے قبرستان کو بخش دیا، اور میں بھی اسی قبرستان میں تھی جو قبرستان بخشا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 550 آدمی کی بخشش ہو جائے، اور پھر جو اپنی زندگی میں درود پاک کو وتیرہ بنا لے تو اس کی کیا ہی بات۔ یہی درود ہی تو ہے جو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور یہی درود ہی ہے جو انسان کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور یہی درود ہی ہے جو پڑھنے والا پڑھتا رہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان منافقوں کی طرح مت بھول جاؤ، ان منافقوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی منافق اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تم بھی اپنے رب کو مت بھولو، وہ رب ہی تو ہے جو زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے باغات اگاتا ہے، وہ رب ہی تو ہے جو زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے گندم اناج اگاتا ہے، وہ رب ہی تو ہے جو تمہارے لیے جناب علی پتھریلی زمین کو چیر کر اس میں سے تمہارے لیے چشمے اس نے جاری کر دی۔ تم اپنے رب کو بھول گئے یار، ایک مرتبہ اپنے رب پر اعتماد یقین کر کے تو دیکھو، صرف ایک مرتبہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ زندگی بدل جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم منافقوں کی طرح اللہ کو مت بھولو۔ منافق اللہ کو بھول گئے، تم منافقوں کی طرح مت بھول جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ منافق رب کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی مخالفت پر کمر باندھ لیتا ہے اور شہوات دنیاویہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جناب علی اس کے دام و غرور میں پھنس جاتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور مومن اور منافق کی کیا تعریف ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو ساری ہمت نماز روزے میں لگا دیتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ساری کی ساری ہمت جناب علی بہائم کی مانند یعنی جانوروں کی مانند گزار دیتا ہے۔ جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بس نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو روزے کا پتہ ہے، نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اس کو ثواب کا پتہ ہے، نہ اس کو عقاب کا پتہ ہے، نہ اس کو آخرت کا پتہ ہے، نہ جنت دوزخ کا پتہ ہے، بس کھایا پیا بچے پیدا کیے اور چل بسا۔ منافق جانوروں کی مانند ہوتا ہے، جانوروں کی مثال ہوتا ہے، اس کو نماز روزہ عبادت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، اور مومن صدقہ خیرات طلب مغفرت کے اندر جناب مشغول ہو جاتا ہے، اور منافق حرص نفسانی
خواہشات جسمانی کے اندر لگا رہتا ہے منافق. اور مومن اللہ کے سوا ہر کسی سے نا امید ہو جاتا ہے, صرف اپنی امید اپنے رب پر رکھتا ہے. اور منافق بندوں پر امید رکھتا ہے اور اپنی امیدیں بندوں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ منافق ہر ایک سے خوش ہوتا ہے, ہر ایک سے خوش ہوتا ہے. اور مومن مال دیتا ہے, دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور جو منافق ہوتا ہے وہ مال لیتا ہے, دین جاتا ہے چلا جائے. حضور نے پہچان بتائی ہے. اور مومن جو ہوتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اور منافق اکثر ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے, یہ کام کروں گا تو کیا ہو جائے گا, یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا. منافق گناہ کرتا ہے ہنستا ہے, مومن گناہ کرتا ہے تو روتا ہے رب کی بارگاہ میں, گڑ گڑاتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کا بیج بوتا ہے, مومن ہمیشہ نیکی کا بیج بوتا ہے. حضور نے پہچان بتائی ہے. اور اللہ رب العزت اس لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم منافقوں کی طرح اپنے رب کو مت بھولو کہ منافق اپنے رب کو بھول گئے. یہ منافق انسان کی ہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات اس کو یاد نہیں ہے. اور ایسے سمجھے کہ منافق کی مثال اللہ کے پاک محبوب نے اور بھی دی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو فحاشی کو پھیلاتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کو پھیلاتا ہے. منافق فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, پھیلاتا ہے, اس میں مستغرق ہو جاتا ہے, رات دن اسی میں گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار میں نے تو جناب علی بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں. اور مومن نیکی کو پھیلاتا ہے ہمیشہ اور نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق, امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر, فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے نا یہ چوہے کے سوراخ کی مانند ہوتا ہے, چوہے کی مانند ہوتا ہے. چوہا کیا کرتا ہے, چوہا جو اپنا بل سوراخ نکالتا ہے نا رہنے کے لیے, اس کے دو منہ نکالتا ہے, دکھانے کے لیے اس کے سوراخ اور ہوتا ہے اس کے گھر کا, اور دکھانے کے لیے اور ہوتا ہے, اور کھانے کے لیے اور ہوتا ہے, نکلنے کے لیے اور ہوتا ہے. اس کے گھر کے دو سوراخ ہوتے ہیں, منہ ادھر سے دکھایا اور ادھر سے نکل گیا. فرمایا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. یہ عام لفظوں میں سمجھو منافق واٹس ایپ کی طرح ہوتا ہے, ادھر بھی بات کر لی اور ادھر بھی بات کر لی. بزرگ فرماتے ہیں منافق واٹس ایپ ہی ہے. اور یہ چوہے کی مانند منافق ہوتا ہے, اس کا منہ دکھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور, زبان بتانے کے لیے اور, دل دکھانے کے لیے اور ہوتا ہے. اور دوسری مثال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی دی ہے کہ منافق حرار بکری کی طرح ہوتا ہے جو دو آجڑیوں کے درمیان میں, دو چرواہوں کے درمیان میں رہتی ہے, جو ریوڑوں کے درمیان میں رہتی ہے, دو ریوڑوں کے درمیان میں, کبھی ادھر خواہش پوری کرا لی کبھی ادھر خواہش پوری کرا لی. وہ اس بکری کی مانند ہوتا ہے منافق. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضور نے فرمایا کہ منافق پر اللہ رب العزت نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں اور ہر ایک دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے. اور جناب علی منافق اس کے نیچے طبقے میں جاتا ہے جہاں سخت ترین سزا ہوتی ہے منافق کی. وہاں پہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, حضور کی بارگاہ میں جب جبریل آئے, حضور نے پوچھا جبریل سے, جبریل اللہ رب العزت نے آگ کو پیدا کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے جب جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا نا تو 1000 سال اس کے اندر ایندھن جلایا یہاں تک کہ وہ آگ سرخ ہو گئی تھی, اور پھر 1000 سال جلایا اس کو, وہ آگ سفید ہو گئی, اور پھر 1000 سال جلایا اس آگ کو, وہ آگ سیاہ ہو گئی, اور اس وقت بھی جہنم کی آگ سیاہ ہے اور سیاہ ہی رہے گی جہنم کی آگ, بالکل سیاہ. جبرائیل بتاتے ہیں حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا کہ اگر اس آگ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو لوگ مر جائیں گے اس کے سینک سے. اگر اس آگ کے زنجیروں میں سے ایک زنجیر کا ٹکڑا دنیا کے اوپر رکھ دیا جائے, پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں گے. اور اس جہنم کی آگ کا جناب علی جو اس کے اندر پانی بہتا ہے, اس آگ کے اندر جہنمی پانی, اگر اس پانی کی ایک بوند دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر جہنمی انسان کی تھوڑی سی بدبو کی جھلک اس دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو یہ بدبو کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جہنم کے دروازوں کی کیفیت بتائیں. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ایک دروازے کی دوسرے دروازے تک 70 سال کی مسافت ہے. یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70 سال کی مسافت ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک. اور فرمایا کہ ایک دروازہ دوسرے دروازے سے 70 گنا زیادہ ہے اور ایک طبقہ دوسرے طبقے سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور فرمایا کہ
سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس میں منافق ہوں گے. سب سے نیچے والا طبقہ یاد رکھیے گا, سب سے نیچے والا طبقہ اس میں منافق ہوں گے, اور وہ انتہا درجہ سخت طبقہ ہے. تو دوست بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو رنگ جو ہوتے ہیں, ان دو رنگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں, جو رب 3 ٹائم کھانا دیتا ہے, جو اس نے طرح طرح کی نعمتیں حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں. اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ رب کہ جس نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں, کیا اس رب کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور توبہ بھی ایسی کریں کہ اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ تم خدا کی طرف کامل طور پر رجوع کرو, پختہ توبہ کرو, توبۃ نصوحا کرو, ایسی توبہ کہ جس کے بعد تم سے کوئی گناہ نہ ہو. ایسی توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے, اللہ سے اطاعت کا وعدہ کر کے اس کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. اس کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں, جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں, تو سب نے کہا جی تو ہمارا رب ہے. اب دنیا پہ آ کر جناب علی اپنے رب کو بھول گئے. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تم منافقوں کی طرح اپنے رب کو مت بھول جاؤ, آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام غزالی لکھتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے نا, اللہ اس کو اپنا دیدار کراتا ہے. جو اللہ کا دیدار نہیں چاہتا, مولا کریم اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں فرماتا. یہی فاسق لوگ ہوتے ہیں, یہی لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے, ہدایت اور رحمت اور مغفرت کی جناب علی راہ راست پر نہیں چلتے. یاد رکھیے گا فاسق 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فاسق کافر, ایک ہوتا ہے فاسق فاجر. فاسق کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا, ہدایت سے نکل کر گمراہی میں داخل ہو جاتا ہے, اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے فَفَاسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, یعنی اللہ کے احکام کی اطاعت سے خارج ہو گیا. اور فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, زنا کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور عبادت کے طریقے سے خارج ہو جاتا ہے, گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے. کہ بس ایک بات ہے اس میں کہ وہ شرک نہیں کرتا. فرق دونوں میں یہ ہے کہ فاسق کافر اگر توبہ اور تشہد کے بغیر مر جائے تو اس کی امید نہیں ہو سکتی, اور فاسق فاجر اگر موت سے پہلے توبہ کر لے اور اپنے اعمال پر نادم ہو جائے, مولا کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی پختہ توبہ گناہوں سے کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے, اور گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, اور گناہوں سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا انعام جو اسے ملتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص تھا, جب کوئی گناہ کرتا نا, اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا, اس نے ایک رجسٹر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. روزانہ کی بنا پہ جب بھی اسے کوئی گناہ ہوتا تو وہ رجسٹر پر لکھ لیتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہوتا رجسٹر پر لکھ لیتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. ایک دن ایسا ہوا اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا, اور جب رجسٹر کو اٹھایا نا تو کھولا, امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے, فرمایا کہ اس کے رجسٹر کے اندر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, یعنی اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو جناب علی گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے, مولا کریم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا دور خلافت تھا, آپ گلی سے گزر رہے تھے, ایک نوجوان تھا, اس نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر ایسے جا رہے تھے اور وہ آگے سے آ رہا تھا, اور عمر ایسے تھے کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا, تو شرابی کیسے نہ بھاگتا. اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, جیسے ہی اس نے حضرت عمر کو
دیکھا اور حضرت عمر نے اس کو دیکھا، وہ کانپنے لگا، ڈر گیا، اور اس کے دل سے اور منہ سے جو الفاظ نکلے دل بھی وہی پکار رہا تھا۔ الفاظ کیا تھے؟ مولا صرف ایک مرتبہ مجھے عمر سے بچا لے، ساری زندگی کے لیے پختہ توبہ کرتا ہوں، ایک مرتبہ عمر سے بچا لے اور میری شراب کو سرکہ بنا لے۔ صدق کے دل سے جو دل سے نکلی نا، آواز نکلی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ زبان سے نکل گیا سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ مجھے۔ حضرت عمر نے جب وہ بوتل لی نا تو دیکھا تو وہ شراب سرکہ بن گئی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم صدق کے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گر جاؤ تو تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ آج بھی تمہارے جو گناہوں کی شراب ہے نا، یہ نیکی کے سرکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ صرف ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو، ایک مرتبہ۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے نا کتاب کے اندر کہ ایک آدمی تھا، گناہوں سے توبہ کرتا تھا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی، پھر توبہ کرتا، پھر توبہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی، 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ ہی توبہ ٹوٹ گئی۔ ایک کنارے پہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر نہ رو رہا تھا کہ اب کس منہ سے توبہ کروں گا اس رب کی بارگاہ۔ غیب سے آواز آئی، میرے پیارے بندے صرف ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھ، ایک مرتبہ توبہ کر کے تو دیکھ میری بارگاہ میں۔ یار وہ رب سنتا ہے، اپنے اللہ پر ایک مرتبہ یقین کر تو دیکھو، تمہارے دکھ تکلیفیں سب مٹ جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی تمہارا دکھ سننے والا نہ ہونا، صرف اپنے رب کو دکھ سنا کر تو دیکھو، یا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات نا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی، اس نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جی کریں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور پھر مجھے حمل ہو گیا اور مجھے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا ہے۔ زنا ہوا، زنا سے حمل ہوا، حمل سے بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے رب کی بارگاہ میں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بخدا تیری توبہ قبول نہیں ہو، تو نے گناہ پر گناہ کیا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات کہی نا تو ڈر کے مارے اس کی چیخ نکلی اور غشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی عورت۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں فتویٰ جاری کر رہا ہوں، کم از کم حضور سے تو پوچھ لیتا۔ بعد میں خیال آیا، گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور ایسے ایسے مجھے ایک عورت نے سوال کیا، میں نے اس سے جواب دے دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو اس آیت کو بھول گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، ناحق قتل کرتے ہیں اور وہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں اور سچے اعمال پاک اعمال کر لیں تو مولا کریم ان کے قبول فرما لیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابو ہریرہ تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ جب یہ بات سنی نا حضرت ابو ہریرہ نے اٹھے، تلاش کرنے میں لگ گئے اس عورت کو کہ بغیر تحقیق کے میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جنونی وار پھرا کرتے تھے جناب علی گلیوں میں اس عورت کو تلاش کرنے میں، یہاں تک کہ بچے بوڑھے عورتیں بھی کہنے لگی کہ یار حضرت ابو ہریرہ مجنون تو نہیں ہو گئے، اس حال میں تلاش کر رہے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بھی نہیں بتانا۔ آج تو ہر بندہ جناب علی اپنی جگہ پہ عالم بن بیٹھا ہے نا، جس کو وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی عالم بن بیٹھا ہے آج۔ اور پھر عالموں پر اعتراض، اماموں پر اعتراض، جس کے پیچھے نماز پڑھی اسی کے جناب علی وہ جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں اسی پر اعتراض کرنے لگے، اور بغیر تحقیق کے بھی مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے تھے، اس عورت کو تلاش کر رہے تھے کہیں پر وہ مجھے مل جائے، پوچھتے رہے لوگوں سے، آخر کار آپ نے تلاش کر لیا۔ جب وہ سامنے آئی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس رات آپ نے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج رسول اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور نے فرمایا تیری توبہ قبول ہے۔ خوشی کے مارے جھوم اٹھی، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جو مال اس کے پاس تھا اس نے کہا ابو ہریرہ میں یہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتی ہوں کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لی، میں سارے کا سارا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرتی ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، منافقوں کی طرح اپنے رب کو مت بھولو۔ اپنے رب کو بھول جانے والو، یہ اللہ ہی تمہیں حکم دیتا ہے، تم ایک مرتبہ میری بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو۔ ایک عتبہ نام کا ایک غلام تھا، فسق و فجور میں مشہور تھا اور فتنہ فساد پھیلانا اس کا یہ شیوا تھا، شرابی تھا، شراب خوری کے اندر بہت زیادہ وہ مشہور تھا، بہت زیادہ مشہور تھا شراب خوری کے اندر۔ ایک دن نا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ
تمہارے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اس آیت مبارکہ کی آپ نے جب فصاحت و بلاغت کے ساتھ تشریح فرمائی، تفسیر فرما رہے تھے، لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، اور اس حالت میں وہ نوجوان اٹھ کر سوال کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، شیخ صاحب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کلام سننے کے بعد نا وہ جو عتبہ نام کا شخص تھا، چہرہ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگا، پھر ایک نعرہ مارا اور غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، اور شیخ صاحب اس کے نزدیک گئے۔ جب ہوش آیا، فرمایا کہ اے جوان، رب کی نافرمانی کرنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کا کیا جزا ہے؟ گناہ گاروں کے واسطے آگ ہے جو قیامت کے دن سخت غیظ و غضب میں ہوگی۔ اگر آگ پر تو صبر کر سکتا ہے تو نافرمانی کر، نہیں تو پھر پختہ توبہ کر۔ اگر آگ پر جناب علی صبر کر سکتا، آج تو ہے نا کہتے ہیں یار جب قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یار کیا دیکھا جائے گا؟ جب آگ کے زنجیر گلے کے اندر لٹکے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا، جب قبر نچوڑ کر رکھے گی پھر دیکھا جائے گا، جب جہنم کے آگ کے شعلوں کے اندر جل رہے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا یار؟ یہی تو دنیا ہے کہ جس میں رب کی بارگاہ میں پختہ توبہ کر کے نیک اعمال کر کے دنیا سے جانا ہے۔ یہی وقت ہے، جب سانس نکل گئی پھر وہ وقت ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ یہی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ سال بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، کیا ہمارے بدلنے کا بھی موقع نہیں آیا؟ ابھی وقت نہیں آیا بدلنے کا؟ آپ نے جب اسے فرمایا نا کہ اگر آگ پر صبر کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر، وہ عتبہ زور سے چلایا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر اس نے کہا شیخ صاحب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب صدق کے دل سے دل کے اندر اس نے توبہ کی، اور اس توبہ کے وقت 3 دعائیں مانگی اس نے، اس لیے تو کہتے ہیں نا صدق کے دل سے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد جو دعا مانگو گے مولا کریم قبول فرما لے گا۔ اس نے 3 دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی کہ اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر میرا حافظہ اتنا تیز فرما دے کہ میں جو کچھ بھی علم اور قرآن سیکھوں مجھے یاد ہو جائے۔ اور دوسری دعا اس نے مانگی، اے اللہ مجھے ایسی خوبصورت آواز دینا کہ میں اس خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھوں تو لوگوں کے دل نرم ہو جائیں۔ اور تیسری دعا اس نے مانگی، اے اللہ کہ مجھے رزق حلال ایسی جگہ سے عطا فرمانا جو میں نہ جانتا ہوں، جو میرے وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے مجھے رزق عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کی فہم و فراست اتنی تیز ہو گئی کہ جو سنتا اسے یاد ہو جاتا، اور آواز اس کو اتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو گناہگار توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ آ جاتے تھے۔ ایسی خوبصورت اسے آواز عطا فرمائی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو تیسری دعا اس نے مانگی تھی، امام غزالی لکھتے ہیں اس کے ہر روز اس کے گھر میں ایک پیالہ شوربے کا آ جاتا اور 2 روٹیاں بھی آ جاتی، اور ایسی غیب سے آتی کہ اس کے وہم گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ یار اپنے رب پر اعتماد کر کے تو دیکھو، اپنے رب پر یقین کر کے تو دیکھو، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ یاد رکھیے گا جب کوئی سننے والا نہ ہو، بس پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا جائیں، پھر وہ ہوگا جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہوگا۔ ساری زندگی گزر گئی اور خدا کی طرف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو نیک کردار ہوں ان کا اجر اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتا۔ کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیا اس کی کوئی نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ عالم دین نے جواب دیا، ہاں توبہ کی قبولیت کی چند نشانیاں ہیں، اگر یہ پائی جائیں تو سمجھ لو توبہ قبول ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی نشانی کہ توبہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ اور دوسری نشانی کہ اس کا دل خوش ہو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں، کوئی آڑ محسوس نہ کرتا ہو۔ اور تیسری نشانی وہ اپنے رب کو حاضر دیکھتا ہو کہ جو کوئی بھی گناہ کروں گا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، گناہ سے ہٹ جائے، چوری مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، زنا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، شراب پینے کا دل کرے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس طرح پائے کہ ہر وقت مجھے میرا رب حاضر ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچتا جائے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص
नेक लोगों की सोबत में बैठता हो और बुरे लोगों की सोबत से दूर भागता हो। और पांचवी निशानी कि दुनिया का थोड़ा सा भी माल उससे मिल जाए उसको वो ज्यादा तसव्वुर करता हो और नेकी के काम ज्यादा से ज्यादा करता हो, फिर भी उनको कम ख्याल करता हो कि यार मुझसे नेकियां थोड़ी हुई है। और छठी निशानी कि उसका दिल अहकाम इलाही के अंदर मशगूल हो, अपने रब की बारगाह में हर वक्त मशगूल हो। और सातवीं निशानी कि उसकी जो जबान है उसके अपने काबू में हमेशा रहे और हमेशा सोचता रहे, गुनाहों पर नादिम और परेशान होता हो। ये वो चंद निशानियां हैं कि जो तौबा की कबूलियत, इनमें से अगर एक भी चली गई समझ लो मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। जब तौबा कबूल होती है उस इंसान की तो उसका दिल भी बदल जाता है, दिमाग भी बदल जाता है, किरदार भी बदल जाता है। वो हर वक्त अपने रब की बारगाह में झुका रहता है। तो इसलिए अपने रब को मत भूलो।